بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، کہتے ہیں ڈاکٹر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک مسیحا ہوتا ہے، وہ ایک بیماری سے نجات دہندہ کے لیے ہوتا ہے کہ بیماری جو انسان کو لگتی ہے اس کو نجات دہندہ کے لیے اس کے پاس جاتا ہے کہ وہ دوائی وغیرہ دے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، کیونکہ دوائی صرف دینا اس کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ مگر جب ڈاکٹری کسائی بن جائیں تو پھر شفا تو ناممکن ہے اور دوائی بھی ناممکن ہے، پھر موت ہی آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور انسان دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ جو ہے وہاں پر پیش آیا گجر خان میں۔ 21 سالہ خوبرو نوجوان محمد اویس گجر خان سے تعلق تھا، کمر کے درد کے علاج کروانے راولپنڈی قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال میں داخل ہوا اور اس کی کمر میں درد تھا اور ہاسپٹل کتنا بڑا ہاسپٹل ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال، تو قصاب ڈاکٹروں نے کمر کی درد کے بجائے دل کا آپریشن کر دیا اور ہمیشہ کے دل کا دھڑکنا بند کر دیا انہوں نے۔ ناظرین، یہ بڑا دل اندوز ہے، بہت ہی اندوناک واقعہ ہے، اور اس شخص کو، اس بچے کو جو 21 سالہ بچہ تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، ماں باپ کا لاڈلا تھا، پتہ نہیں کیا سپنے لے کے چلا تھا دنیا میں کہ میں یہ ایسے کروں گا، میں اپنے والدین کے لیے کروں گا، بہن بھائیوں کے لیے کروں گا، اپنے لیے کروں گا، کیا نام روشن کرنا چاہتا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے خیالات تھے، اس کے ویژن تھے، وہ اس کے ساتھ ہی چلے گئے، مگر قصاب ڈاکٹروں نے اس کا جو ہے اس کو موت کے منہ میں لے گئے اور اس کو بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ محمد اویس کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔ ورثہ نے گاؤں رابطہ کر کے قبر کھدوائی، لیکن ورثہ نے جب ڈیڈ باڈی وصول کی تب حیران کن انتہا ہوئی کہ محمد اویس کی سانسیں چل رہی تھی اور وہ تڑپ رہا تھا۔ محمد اویس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مردہ قرار دیے جانے کے بعد 55 گھنٹے تک محمد اویس زندہ رہا۔ اس دوران پتہ چلا کہ محمد اویس کی خون سپلائی لائن کٹ گئی تھی، یعنی کہ آپریشن انہوں نے کرنا تھا، کمر میں درد تھا اور دل کا آپریشن کر دیا، اور اس کی جو خون کی نالی سے سپلائی کرنے والی لائن تھی وہ کاٹ دی قصاب ڈاکٹروں نے، اور اس کا پورا جسم کٹا ہوا تھا۔ کمر کی درد کے لیے وہ شخص بچہ گیا، اپنے پاؤں پر چل کر گیا اور اس کو یہ حشر کیا کہ اس کے ساتھ انسانیت سوچنی ہے کہ صاحب بن کر انہوں نے کیا۔ کیا ان کے والدین کو سپریم کورٹ دے گی، انصاف فراہم کرے گی؟ کیا عمر اتیاب بندیال اس کو انصاف فراہم کریں گے؟ کیا لاہور ہائی کورٹ یا پنڈی ہائی کورٹ ان کو انصاف فراہم کریں گے؟ کیا پولیس ان کو انصاف فراہم کرے گی؟ یا ارشد شریف کی طرح کوئی ہو جو اس کو لیٹر لکھوائے اور ان کی نیند سے جگائے، اس کو عمر اتیاب بندیال صاحب کو نیند سے غفلت بیدار ہوں اور ان کو ہوش آئے اور یہ کوئی نوٹس لیں گے؟ کیا یہ اس بچے کا کوئی پرسان حال ہوگا؟ کیا اس بچے کے والدین کو انصاف فراہم ہوگا؟ یہ اینٹی کرپشن ڈے ہے کل، اور آج میں اس لیے یہ سٹوری شوٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے امپورٹڈ وزیر اعظم نفسیاتی، وہ تو خیر اللہ رحم کرے ان پر، اور پاکستان پہ تو اللہ رحم کر ہی جائے، بچاتا جا رہا اللہ تعالی ذات۔ تو ناظرین، یہ بچہ جو ہے گھر سے چل کر ہسپتال آیا، جوان کی لاش گھر گئی اور اوپر سے ڈاکٹروں نے 21 لاکھ روپے بھی لیے اور بندہ مارنے کے غریب والدین سے وصول کر لیے۔ جو بچہ اپنے پاؤں پہ چل کر گیا تھا اس کی لاش لینے کے لیے والدین سے 21 لاکھ روپے لیا انہوں نے، تب لاش واپس کی، جو بچہ انہوں نے بھیجا تھا علاج کے لیے، کہ تندرست علاج کے لیے، اور اس پہ یہ انہوں نے انگلیاں اٹھائیں اور یہ انہوں نے حرکت کی۔ ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کہاں چھریاں کینچیاں چلائیں، کیا ایکسپیریمنٹ کرتے رہے اس کے اوپر، شاید یہ لاوارث سمجھ رہے تھے اس کو، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ کیا محمد اویس کو انصاف ملے گا؟ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملے گا، جیسے ماضی میں کسی کو نہیں ملا اس طرح اس کو بھی نہیں ملے گا۔
اور ملک بھر میں جو اس وقت ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، کیونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس میں انوالو ہے، مکمل انوالو ہے اس کے اندر، ہیلتھ کیئر کمیشن بھی انوالو ہے، ڈی جی ہیلتھ پنجاب بھی اس کے اندر انوالو ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، یہ بھی اسی کرپشن میں ملوث ہے، یہ انسانی کرپشن میں ملوث ہے، انسان کے قتل میں ملوث ہے یہ لوگ، اور یہ اسی کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ۔ اور ہائی کورٹ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سو موٹو ایکشن لے ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل اور سی او اور ڈائریکٹر ہیلتھ کے ڈائریکٹر جنرل کو فوری طور پہ گرفتار کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ یہ بچہ کیسے فوت ہوا، 21 لاکھ روپیہ لاش کا کیا لیا، کیا انہوں نے کیا 21 لاکھ روپے کا لاش کے ساتھ، کیا انہوں نے ان کو زندگی دی، اس بچے کی زندگی چھین لی انہوں نے، اوپر سے 21 لاکھ روپیہ لے کے والدین کو لاش دی۔ ناظرین آپ کو میں اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں کہ اس کی تصویر بچے کی کتنی، آپ بچے کو دیکھیں گے تصویر کو تو ناظرین یہ تصویر ہے بچے کی، یہ آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں، یہ بچے کی تصویر ہے جس کو انہوں نے کمر درد کے لیے گیا تھا اور ہارٹ کا اس کو پرابلم کر دیا۔ تو ناظرین یہ ہارٹ کا آپریشن کرتے ہوئے خون کی نالی جو دل کو جاتی تھی اس کو کاٹ دیے انہوں نے، تو بچے کی موت واقعہ ہو گئی اور 55 گھنٹے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ ڈاکٹر نے شاید بے ہوشی کے انجیکشن اتنے دیے تھے، اس کو ہوش نہیں تھی، اور ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا جی یہ ڈیتھ ہوگی، مگر یہ زندہ تھا۔ تو ناظرین اگر 55 گھنٹے میں اس کا علاج کیا جاتا ہے، خون کی نالی جوڑی دی جاتی، کوئی معاملہ کر لیا جاتا ہے، کوئی ایسا سلسلہ کر لیا جاتا ہے، بچے کی زندگی بچ جاتی، اور انہوں نے 21 لاکھ روپیہ اس کی موت کا لیا، اس کو مارنے کا 21 لاکھ روپیہ لیا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا عمر عطیہ بندیال ذمہ دار ہے؟ کیا لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ ڈی جی ہیلتھ ذمہ دار ہیں؟ کیا یہ ڈی جی ہیلتھ کیئر کمیشن ذمہ دار ہے؟ کیا ان ڈاکٹروں کو ڈی جی ہیلتھ کیئر کمیشن گرفتار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ ان ڈاکٹروں کو کر لے، یا عطائی ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ صحت کی سہولیات فراہم نہیں کرتے، وہاں پہ ڈاکٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کوئی حکمہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عطائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو عطائی بیٹھے ہوئے کم از کم وہ موت تو نہیں دے رہے نا جتنی اتنے بڑے ہاسپٹل کے اندر بانی پاکستان نام پہ ہاسپٹل ہے، فوری طور پہ اس ہاسپٹل کا نام جو ہے تبدیل کیا جائے، بانی پاکستان کے نام پہ جو ہسپتال بنایا گیا ہے اس ہسپتال کا جو ہے نام بدلا جائے اور اس کا نام قصاب ہسپتال رکھا جائے، یا کوئی نواز شریف کے نام پہ رکھ دیا جائے، شہباز شریف کے نام پہ رکھ دیا جائے، مریم نواز کے نام پہ رکھ دیا جائے، خواجہ آصف کے نام پہ رکھ دیا جائے، کسی کے نام پہ رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ بھی تو قاتل ہی ہیں، انہوں نے بھی ماڈل ٹاؤن میں قتل کیے تھے۔ رانا ثناء اللہ کے نام پہ ہاسپٹل کا نام رکھ دیا جائے، قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال کا نام بدل دیا جائے فوری طور پر، اور ڈی جی ہیلتھ کو اور ڈی جی جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشن ان کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا چیز ہے، مگر ہونے ہی نہیں ہے یہاں پہ کارروائی، صرف یہ کاغذوں میں فائلوں میں دب جائے گا شخص، یہ بچہ دب جائے گا اور اس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔